ایسے لگتا ہے کہ میں وہیں آ گیا ہوں جہاں سے میں نے بزنس کا سفر شروع کیا 1973. اور یہ خوبصورت بلڈنگ جو سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا یہ گھر نہیں تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک اور بلڈنگ میں پڑھا کرتے تھے، اور وہاں ہمارے جو ڈائریکٹر تھے خواجہ امجد سعید صاحب، روح رواں تھے مرحوم، بہت محنت کیا کرتے تھے. اور ان کے ساتھ ایک پروفیسر بٹ صاحب بھی ہوا کرتے تھے. ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، طارق نذیر اور کئی اور لوگ ہمارے دوست اس وقت گزر چکے ہیں، اور ان کا ہمیں افسوس ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ الومنائی ایسوسی ایشن بنی، اور پھر یہ جو پہلا بیچ اور دوسرے بیچ نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، اور ہم لوگ یہ جو ایک قسم سے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اس سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق رہا. اور میں نے بھی گائے بگائے جب بھی ضرورت محسوس کی تو میں نے ان سے مشورہ کیا. میں پہلے جب میں فائنانس منسٹر تھا تب بھی، اور اب بھی میں یہ کرتا ہوں. میں جب یہاں سے نکلا آئی بی اے سے تو 22 سال میں نے سٹی بینک میں گزارے. سٹی بینک ایک بہت بڑا ادارہ بھی، مطلب صرف بہت بڑا ادارہ ہی نہیں، بینکنگ کی یونیورسٹی کہا جاتا ہے. وہ آپ کو بینکر نہیں بناتے، وہ آپ کو ایک بینکنگ انٹرپرینور بناتے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے میں بہت ممالک میں جا کے میں نے کام کیا. اور میرے کئی چند دوست میرے ساتھ رہے، جس میں علی خاور صاحب ہیں، علمان اسلم صاحب ہیں، وہ میرے کلاس فیلو ہوتے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سٹی بینک میں ہی رہے. اور لیکن سٹی بینک ایک آرگنائزڈ قسم کا بینک تھا، مطلب دنیا کا سب سے بڑا بینک تھا ایک وقت میں. تو اس کا طور طریقہ بڑا ہی آرگنائزڈ، سسٹمز اپنی جگہ پہ. اور پھر مجھے نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا لینڈ میں کہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، اور آپ آ کے حبیب بینک کو ٹھیک کر لیں. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حبیب بینک کے اندر کیا ہے، لیکن ایک جذبہ تھا، اور وہ جذبہ یہ تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو میں حبیب بینک میں آ گیا. 32,000 لوگ تھے. جب اندر سے بیلنس شیٹ وغیرہ دیکھی تو تقریباً 10 ارب روپے کا لاس تھا. پاکستان کا سب سے بڑا بینک، اور اس کو کوئی بینک اس کو پیسے ہی نہیں دیتا، تو ٹیکنیکلی بینک کرپٹ تھا. خیر کافی اس میں محنت کی گئی اور اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا گیا. پھر یونین بینک، پھر ایک وقت میں کوئی 1.5 سال کے لیے فائنانس منسٹر بھی رہا، اور پھر کچھ سال ابھی ایک جس کو میں سب آپٹیمل ایکسپیرئنس کہتا ہوں، سلک بینک میں بھی. نہ صرف کہ میں اس میں رہا، لیکن میں اس کی تھوڑی سی اس کے شیئر کی ملکیت بھی رہی میرے پاس. اس کے بعد اب آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر عمران خان، جو میں 36 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کو آ کے پھر سے یہ عہدہ سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے یہ چیلنج قبول کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان ایک
ایماندار آدمی ہے, پیشنیٹ ہے, ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. لیکن بات صرف آپ میرے سے پوچھیں گے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے پبلک سروس کیوں کی؟ کیونکہ حبیب بینک میں بھی جب میں آیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ان سے پلیج لی تھی پرائم منسٹر سے کہ میرٹوکریسی ہوگی, آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے, اور ہم اس کو اگر ٹھیک کر دیں گے تو اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. تو پرائم منسٹر شروع میں تو اس نے کمٹمنٹ دے دی, لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ جو پیمانہ لبریز ہو گیا, اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ اس شخص کو اریسٹ کر لو. ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی وہ تھی نہیں, وہ ایک ایموشنل سا ڈیسیژن تھا, وہ تو نہیں ہوا, لیکن انسان کو آبویسلی افسوس تو ہوتا ہے. اس کے بعد جب میں نے منسٹر کے طور پہ 2008 سے 10 تک کام کیا, اس وقت بھی ایک رینٹل پاور پروجیکٹس آئے جس کو میں نے اپوز کیا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آڈٹ کروا کے بند کروایا. لیکن ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر یہ کہا گیا کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے. 9 سال میں نے نیب کورٹس کے میں اپنے کیس کو پلیٹ کیا, پیسے لگائے لائرز وغیرہ پہ, اور کیس جیتا. تو اب میرے دوست میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ پھر کیوں آ گئے ہیں فائنانس منسٹر کا, کس لیے؟ تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ میرے والد صاحب جو تھے جمشید احمد ترین, وہ ڈاکٹر تھے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پریزیڈنٹ تھے, اور پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر تھے. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا, ظاہر ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایک مشہور سی بات ہے کہ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کا سکسیسر کون ہوگا, تو اپنی لیڈرشپ کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا, انہوں نے ان میں سے کوئی ایک ہوگا. تو آج سے کوئی 10 سال پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ والد صاحب آپ کی جنریشن نے تو اس قوم کو فیل کر دیا, یو ہیو فیلڈ دس نیشن. ہی سیڈ ایبسولوٹ رائٹ. اس وقت میں بھی کوئی تقریباً 55-58 سال کا تھا. میں کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری جنریشن نے بھی فیل کیا, آپ نے تو کیا کیا, ہم بھی اس کو فیل کر رہے ہیں. تو میرے والد صاحب تو پاکستان ورکر ٹرسٹ میں کام کرتے کرتے وفات پا گئے کچھ سال پہلے. لیکن جب عمران خان نے اس دفعہ کہا کہ شوکت تم مجھے جانتے ہو, ہم نے شوکت خانم ہسپتال اکٹھے بنایا ہے, ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو میں نے کہا, میں نے لب بیک کیا اس کو, اور یہ جو ہے رسپانسبلٹی میں نے لے لی. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اکنامکلی. ہم روز IMF پروگرام میں جا رہے ہیں, ہمارے جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں جس میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا ہمارے سے, ایکسپورٹس ہماری جو ہے تقریباً 8.5-9% ہے GDP کی. جیسے ہم گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اتنا ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری گروتھ ہی رک جاتی ہے. تو میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2068 میں اگر آپ واپس چلے جائیں تو پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایشیا کی چوتھی بڑی اکانومی تھی, چوتھی بڑی اکانومی تھی, اور اس سے زیادہ صرف جاپان تھا, چائنا, انڈیا اور پھر پاکستان. پاکستان کی اکانومی جو تھی
وہ ساؤتھ کوریا سے بڑی تھی، وہ ترکی سے بڑی تھی، وہ سعودی عربیہ سے بڑی تھی، وہ تھائی لینڈ سے بڑی تھی. تو یہ کیا ہوا؟ ہمیں کیا ہوا کہ آج ہم ایشیا کی پہلی 25 اکانومی میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا. پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ہم نے جب 1972 کے بیچ میں نیشنلائزیشنز کی 73 میں، اس وقت ہم ٹیک آف پہ تھے، ہم نے انڈسٹریل ٹیک آف پہ تھے ہم اس وقت، اور ہم نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا، پولیٹیکل اسٹیپ لیا. اس کا اکنامکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. 22 فیملیز کی بوگی ہم نے بنائی اور اس کو ہم نے سب کچھ نیشنلائز کر دیا. ایک وقت میں ہم نے آ کے جننگ فیکٹریز اور رائس ہسکنگ فیکٹریز کو بھی نیشنلائز کر دیا. اس کے بعد سے ہم انڈسٹریلائزیشن سے ہٹ کے ٹریڈنگ کنٹری بننا شروع ہو گئے. دوسرا ہم نے جو غلطی کی، جو بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، 1979 کے بیچ میں ہم نے، یہ ہماری جنگ نہیں تھی اخوان جنگ، ہم اس میں آ کے گھس گئے. اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے اس کو اپنا لیا، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا. افغان ریفیوجیز آ گئے، کلاشنکوف کلچر آ گیا، ہیروئن کلچر آ گیا، اور اس دن سے ابھی تک ہم اس جنگ سے نہیں نکلے. جنگ تو ختم ہو گئی، طالبانائزیشن ہوئی، اس کے بعد ٹیررزم آیا، اس کے بعد جو 9/11 آیا، ہم پھر گھس گئے. تو ہم نے اس پروسیس کے بیچ میں اپنی اکانومی جو ہے اس کا آلموسٹ ستیہ ناش کر دیا. لیکن ایک اور بڑی غلطی ہم نے کی 72 میں 73 میں، اور وہ یہ تھی کہ ہمارا سب سے جو مضبوط ادارہ تھا وہ ہمارا تھا پلاننگ کمیشن. جو ہمارا پلاننگ کمیشن تھا وہ پلان کرتا تھا اکانومی کو، اور اس کی ایگزیکیوشن ہوتی تھی، اس کا ریویو ہوتا تھا. وہ ہم نے بند کر دیا آلموسٹ. اس کو ہم نے 5 ایئر پلانز، اینول ڈیولپمنٹ پلانز بنا دیے، اور اس کو پروجیکٹ اپروول، پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کا ایک ادارہ بنا دیا. آپ کو معلوم ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ پلان کرتے ہیں میں نے آج کیا کرنا ہے. تو اس ملک کے بیچ میں 2073 کے بعد سے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہوئی نہیں. یہ وہ 5 سالہ پلان سے جو کوریا آیا، ساؤتھ کوریا، اس نے ہمارے سے سیکھا، وہ گئے اور انہوں نے وہاں امپلیمنٹیشن کر دی. اور وہ جو 22 فیملی ہم جس کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام دیا چائے بالز. آپ کو معلوم ہے ساؤتھ کوریا میں سیمسنگ وغیرہ، ہنڈے وغیرہ، یہ چائے بالز ہیں. اور ان چائے بالز نے کیپٹل کریٹ کیا، اور اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن ہوا ان کا، اور آج $1 ٹریلین سے بڑی اکانومی ہے. وہ ہمارا اس وقت پر کیپٹا جو ہے وہ تقریباً $1400-1500 ہے، اور ساؤتھ کوریا کا پر کیپٹا $27,500 ہے. تو ہم کہاں اور وہ کہاں. اور یہ بھی میں بتا دوں، 1968 میں ہمارے $150 کا پر کیپٹا تھا، اور ان کا صرف 200 کا. یہ فرق تھا تھوڑا سا. اب 27,500 کہاں اور 1500 کہاں. تو جب میں نے ابھی منصب سنبھالا تو پہلی چیز میں نے یہ کی کہ میں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی، اور 14 ایریاز کے اوپر میں نے ایک شارٹ میڈیم لانگ ٹرم پلان بنوائے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. صرف حکومت نہیں، جو لوگ، اگر ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچرسٹ، فرٹیلائزر والے، سیڈ والے، پانی والے، ان سب کو انوالو کیا. اور میں نے کہا اب آپ کے پاس شارٹ ٹرم پلان بھی ہے، میڈیم بھی ہے، لانگ ٹرم ہے، اس کے اوپر آپ چلیں. تو پہلے تو ہم نے پلاننگ پھر سے شروع کی. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ یہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، لیٹ می اسٹیپ بیک. ہم نے کہا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں انکلوسو اور سسٹینیبل گروتھ چاہیے. وہ گروتھ جو سب کے لیے ہو اور 20-30 سال کے لیے ہو،
5-6 سال کے لیے نہیں چاہیے. تو واپس ہم گئے, واپس اس تھنک ٹینک کے پاس. ہم نے کہا یہ تو چیک کرواؤ کہ وجہ کیا ہے, ہم کیوں 4-5 سال کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اس چیز. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی 2-4 چیزیں آپ کی جو ہے بڑی سیدھی سادی ہے. پہلی چیز تو ہے کہ آپ کا سیونگ ریٹ ہی نہیں ہے. آپ انویسٹ کیا کریں گے؟ جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی کیسے گرو کرے گی؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ گرو کرنے کے لیے آپ ادھار لینا شروع کر دیتے ہیں. ادھار کے جو ہیں اس کی لمیٹیشنز ہیں. سیونگ ریٹ آج ہمارا جو ہے وہ 14-15% ہے. تو رول آف تھم یہ ہے, آپ تو بزنس گریجویٹس ہیں, آپ کو معلوم ہے اکنامکس. رول آف تھم از you divide your saving rate by 4 and that's your sustainable growth. So آپ کے لیے اس وقت sustainable growth max 4% ہے. آپ جب اس کو 5-6% کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ایک دم ہیمریج ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو سیونگ ریٹ جب دیکھا تو یہ پتا چلا کہ ہمارے بینکنگ فٹ پرنٹ ہی صرف 33% ہے, اور آدھا اس سے 50% وہ لینڈ کرتے ہیں. تو کوئی ادارے ہی نہیں ہے جو آپ کو سیونگ کی طرف لے کے جائے. پھر ہم جو ہے گورنمنٹ ہی بورو کرنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8-9-10% ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو آپ ڈالر کدھر سے لے کے آئیں گے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا 1979 کے بعد اس ملک میں جس کے اوپر پرسپشن ہے کہ ٹیررزم ہوتا ہے ادھر, تو کون آئے گا ادھر؟ تو ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ ہماری اسٹریٹجی ہے انکلوسو سسٹینیبل گروتھ. اور ہم نے کہا انکلوسو, تو ہم نے توجہ تو ضرور دی وہ پروڈکٹیو ایریاز جو اس وقت ہمیں ظاہر ہے ہماری اکانومی کو لے کے جائیں گے. امپلائمنٹ ہوگی اور لوگوں کی انکم بڑھے گی. اس میں ایگریکلچر ہے, انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹس ہے, اس کے بیچ میں ہاؤسنگ ہے, ہماری آئی ٹی ہے. تو یہ سارا کچھ تو ہے, یہ ہمیں دے گا, امپلائمنٹ دے گا. ہم نے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس سے گروتھ جب ہوگی 5%, 6%, 7%, تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچے گا. وہ 72 سال میں تو نہیں پہنچا, کیونکہ جب ہمارے پاس وہ نیچے جانا شروع ہوتا ہے تو ہماری جو ہے اکانومی ہے وہ نوز ڈائیو کر جاتی ہے. تو اس دفعہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا شوکت ہم باٹم اپ اپروچ بھی لائیں گے, ہم نچلے طبقے کو بھی ہم اٹیک کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ چند دن پہلے ایک پروگرام لانچ کیا تھا, کامیاب پاکستان پروگرام, جس میں نچلے کو تقریباً 4 ملین گھرانوں کو انٹرسٹ فری ایگریکلچر لونز ملیں گے, انٹرسٹ فری کاروبار کے لیے لون ملیں گے, آلموسٹ انٹرسٹ فری جو ہے گھر کے لیے لون ملیں گے, اور صحت کارڈ ملے گا, اور اس کو اسکل ڈیولپمنٹ ملے گی. یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تک صرف خواب ہی دیکھ رہے تھے, اور وہ لانچ ہو چکا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں اس وقت انکلوسو سسٹینیبل گروتھ ہو, اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اور پھر ہم نہ کسی آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے, نہ ہمیں کسی ورلڈ بینک کی ضرورت پڑے, نہ کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضرورت پڑے, اور ہم ایک پراؤڈ نیشن کی طرح, جس طرح ہم تھے 60s کے بیچ میں, ہم کھڑے ہوں, اور کمیونٹی آف نیشنز میں ہمارا بھی کوئی نام ہو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں اس وقت کہ آئی بی اے لاہور, جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ, پریزیڈنٹ ڈائریکٹر جو ہے بڑی ڈائنامک ہے, اور میں نے اتنے سال اس لیے نہیں آیا کہ میں شک میں ہی رہتا تھا کہ آئی بی اے کہ اپنا پراپر رول پلے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن ابھی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ الومنائے اتنے اچھے فنکشنز کریے, لیکن ویسے بھی آپ کے لوگ جو ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کریں اکانومی کے اپ لفٹ میں. اب میں چاہوں گا
کہ آئی بی اے جو ہے اس سے بڑا رول پلے کرے. آئی بی اے جائے انڈسٹری کے پاس, سروس سیکٹر کے پاس, اور میں ڈائریکٹر صاحبہ کو کہوں گا کہ وہ ایک جوائنٹ ایفرٹس ان کے ساتھ کریں, ریسرچ شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جب نوکریاں آئیں گی تو یہ ادھر نوکریاں بھی ان کو مل جایا کریں گی, لیکن اگر یہ ریسرچ میں ہیلپ کریں گے تو وہ پیسے بھی بن جائیں گے ادارے کے لیے. اور دنیا کے بیچ میں آپ دیکھیں گے ہارورڈ ہو, پرنسٹن وغیرہ, ان کے انڈاؤمنٹ فنڈز جو ہیں وہ کیوں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کے وینچرز کرتے ہیں. ان کے جو الومنائی ہے وہ بھی پیسے دیتی ہے, لیکن وہ خود بھی اس قسم کے وہ ایسے وہ وینچرز کرتے ہیں جس سے انڈسٹری جو ہے ان کو یوز کرتی ہے, ان کے ٹیلنٹ کو یوز کرتی ہے اور پھر ان کو پیسے دیتی ہے. میں اپنی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں میڈم ڈائریکٹر کہ پاکستان کی گورنمنٹ, حکومت آپ کو پوری طریقے سے مدد کرے گی. میں ضرور یہ کیونکہ اب یہ ڈیوالوڈ ہے سبجیکٹ جو ہے ایجوکیشن کا, لیکن ایچ ایس سی جو ہے ہائر ایجوکیشن ابھی بھی فیڈریشن کے پاس ہے, اور فیڈریشن اس وقت اس سال میں 100 بلین روپیہ دے رہی ہے ایٹ دی ہائر ایجوکیشن لیول. تو میں انشاءاللہ شفقت محمود صاحب کو کہوں گا کہ میں نے آپ کو جتنا ایلوکیشن کیا ہے, میرے جو ادارہ ہے ہمارا, میری الومنس ہے جو ہے, اس میں آپ پیسے دیں. تو انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, لیکن وہ پیسے ایسے ہونے چاہیے جو کہ پھر اور دوسرے پیسے جنریٹ کریں. اس کے اوپر آپ سوچیں. میں انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کروں گا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنے لوگ آئے اور میری بات کو سننے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین الومنائی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا جب میں نے آئی بی اے چھوڑا تو اس کے بعد سٹی بینک جوائن کر لیا. سٹی بینک کا سسٹم آرگنائز سسٹم ہے. ان کا مزید کہنا تھا نواز شریف کے کہنے پر حبیب بینک جوائن کیا تب وہ لاس میں جا رہا تھا. ان کا مزید کہنا تھا ملک سے محبت کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہا.